یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ چائنیز ہینن ہاسپٹل میں لی گئی ہے، جس میں ایک کینسر کی مریض نوٹوں سے بھرا بیگ لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا میری زندگی بچائیں، میرے پاس اور بھی بہت دولت ہے تمہیں دینے کے لیے۔ لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے اور اب ڈاکٹرز اس کی زندگی نہیں بچا سکتے۔ تو وہ بہت غصہ ہوئی اور پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے پورے ہاسپٹل کے برآمدے میں نوٹوں کو پھینکتی گئی اور بولتی رہی، کیا فائدہ اس دولت کا جو میری جان نہیں بچا سکتی؟ کیا فائدہ اتنا امیر ہونے کا؟ یہ دولت مجھے صحت نہیں دے سکتی، یہ دولت مجھے زندگی نہیں دے سکتی۔ اس لیے دوستو، بھاگ دوڑ والی زندگی میں صرف پیسے کمانے میں بیست نہ کریں، نماز قائم کریں، مسجدوں کو آباد کریں، نیکیاں والے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اس پوسٹ کو دیکھ کر شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ساری بات کہ یہ ہے دنیا کا اصول، یہ ہے دنیا کے نیم، یہ ہے اللہ پاک کے اصول کہ جب اللہ پاک کسی سے کسی چیز کو دور کرنا چاہتا ہے نا، اس پر ڈھیر ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، یہ بالکل حقیقت پکچر ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے بہت سارے امیروں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے دولت مندوں کو دیکھا ہوگا کہ پیسہ بہت زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں میں ان کی بات کروں، ان کا من کرتا ہے میں میٹھا کھاؤں، ان کا من کرتا ہے ہم اپنی لائف اپنے انداز میں جئیں، لیکن نہیں جی سکتے۔ بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، روپیہ، پیسہ، دولت، بہت کچھ دیا ہے، لیکن وہ اس دولت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی قربان کر کے، پوری زندگی نثار کر کے انہوں نے اس پونجی کو، اس روپو نوٹ کو اکٹھا کیا، اور بدلے میں کیا کیا کہ اللہ پاک نے ان پر پابندیاں لگا دیں کہ ان پیسوں کو تم خرچ نہیں کر سکتے، اپنی صحت کے لیے، اپنی بیماری کے لیے ان پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ، تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو ہماری محنتیں ہیں، دن بھر کی مشقتیں ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس دولت کو کما کر بھی زندگی کا سکون نہ مل سکا، زندگی میں آرام میسر نہ ہو سکا، تو میرے دوستو ایسی دولت کما کر کے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت آپ دین کے کام میں لگائیے، آپ نیکیوں کے کام میں لگائیے، غریبوں کی مدد کرنے والے کام میں لگائیے، اللہ کی رضا والے کام میں لگائیے، نماز میں لگائیے۔ جب ایسا آپ کام کریں گے نا، تو آپ کے پاس ایک بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، اور آپ کا جب وقت قریب آئے گا، آپ کا جب نزا کا وقت ہوگا، آپ کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ ہوگی، اس لیے کہ آپ نے کھویا کچھ نہ ہوگا۔ بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آپ اس دار فانی کو الوداع کہہ کر کے جا رہے ہوں گے، تو آپ کے چہرے پر مسرت اور شادمانی کے آثار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا ہوگا۔ آپ کے پاس جو بھی ہوگا موجود ہوگا، نیکیاں موجود ہوں گی، بھلائیاں موجود ہوں گی، اچھائیاں موجود ہوں گی، اور لوگوں کے ساتھ میں آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ آپ کی جھولی میں ہوں گے، عبادتیں موجود ہوں گی، ریاضتیں موجود ہوں گی، وظائف موجود ہوں گے۔ جب ایسے وقت اس دار فانی کو چھوڑ کر کے جاؤ گے نا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اپنی آخرت سنوارنے میں لگایا ہوگا،
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کمانا بری بات نہیں ہے، دنیا کو اکٹھا کرنا بری بات نہیں ہے، آپ اکٹھا کریے، لیکن یہ جو پکچر میں نے سینڈ کی ہے، آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تھوڑا اس کو دیکھیے اور غور کریے۔ آپ کے سامنے ایک وقت وہ ہوگا کہ سب کچھ ہوگا، آپ کے اہل خانہ ہوں گے، آپ کے دوست احباب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، لیکن وہ اس لیے ہوں گے کہ آپ کی سانس رک جائے اور آپ کی پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے، آپ کے بیلنس کو بانٹا جائے۔ کوئی نہیں ہوگا آپ کے پاس کہ آپ کے لیے کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے، وہ سب ہوں گے آپ کی پراپرٹی کو تقسیم کرنے والے۔ تو میرے دوستوں، میں صرف یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کمائیے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت ضرور کمائیے۔ جب آپ آخرت کمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ تو میرے دوستو، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔